أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم تمام سماعت فرما رہے تھے خواتین کی نماز۔ اس سے پہلے میں نے حیض، نفاس اور استحاضہ کے احکام، مسائل، بیان یہ سب بتایا تھا۔ جس نے بھی نہیں دیکھا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں پچھلی ویڈیوز میں۔ آج ہم لوگ بات کریں گے جنوب کے احکام کی۔ ایسی عورت کو جس پر غسل فرض ہو گیا ہو وہ اس کو جنوب کہتے ہیں، اور ناپاکی کی حالت کو جنابت کہتے ہیں۔ جنوب عورت جب تک غسل نہ کر لے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، نہ قرآن شریف پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کر سکتی ہے، نہ زبانی پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن مجید کو چھو سکتی ہے، نہ کعبہ میں داخل ہو سکتی ہے، نہ کعبہ کا طواف کر سکتی ہے۔ جنوب کو ساتھ کھلانے اور اس کا جھوٹا کھانے، اس کے ساتھ جو ہے ہنسی مذاق یا پھر باتیں کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ جنوب کو چاہیے کہ جلد از جلد وہ نہا کر پاک ہو جائے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں تصویر اور جنوب شخص موجود ہو۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ فرشتے 3 شخصوں سے قریب نہیں ہوتے: ایک کافر کا مردہ، دوسرا عورتوں کی طرح جو رنگین لباس پہنے، عورتوں کی طرح جو میک اپ کرتے ہیں وہ شخص، ان کے قریب فرشتے نہیں جاتے، اور تیسرے جنوب آدمی، مگر یہ وضو کر لے۔ مطلب جنوب آدمی اگر ایسا ہے کہ ابھی غسل نہیں کر سکتا کسی وجہ سے تو کم سے کم وہ وضو کر لے۔ حیض و نفاس والی عورت یا ایسی عورتیں جن پر غسل فرض ہے، اگر یہ عورتیں قرآن شریف کی جو ہے تعلیم دیں تو ان کو لازم ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر سانس توڑ توڑ کر پڑھیں۔ جیسے کہ اس طرح پڑھیں: الحمد پڑھ کر سانس توڑ لیں، پھر للہ پڑھ کر سانس توڑ لیں، پھر رب العالمین پڑھ کے سانس توڑ لیں۔ یعنی کہ آیتیں جو ہے اس طرح سے پوری کریں۔ اور حج کرانے میں کوئی حرج نہیں، حج کرا کے وہ آرام سے پڑھا سکتی ہیں۔ ایسے قرآن مجید کے علاوہ اور دوسرے وظیفے، کلمہ شریف اور درود شریف وغیرہ کو یہ عورتیں آرام سے پڑھ سکتی ہیں۔ یعنی کہ جنوب کے لیے بالکل جائز ہے، وہ بالکل اس طرح سے پڑھ سکتی ہیں ان دنوں میں، اور ان کو یہ شریعت کو پسند بھی ہے۔ جیسے کہ حیض و نفاس والی عورت کے لیے قرآن شریف کے علاوہ دوسرے تمام اذکار، وظائف کو پڑھنا جائز اور درست ہے، ویسے ہی جنوب کے لیے بھی یہ پڑھنا جائز اور درست ہے۔ آگے ہے معذور کا بیان۔ جس عورت کو کوئی ایسی بیماری ہو جیسے پیشاب کی بوندیں ٹپکنے یا دست آنے یا استحاضہ کا خون آنے کے امراض کے ایک نماز کا پورا وقت گزر گیا اور وہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکی تو ایسی عورت کو شریعت میں معذور کہتے ہیں۔ ایسی عورت کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب کوئی نماز کا وقت آ جائے تو وہ معذور لوگ وضو کریں اور اسی وضو سے جتنی نمازیں چاہیں پڑھتی رہیں۔ اس درمیان اگرچہ بار بار پیشاب کی بوندیں آتی ہوں، مگر ان عورتوں کا وضو اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ اس نماز کا وقت باقی رہے، اور جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوگا اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور دوسری نماز کے لیے پھر دوسرا وضو کرنا پڑے گا۔ مثلا اگر ظہر کے لیے وضو کیا تو یہ وضو جو ہے عصر کا وقت شروع ہونے تک رہے گا، جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوا وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب کوئی شخص شریعت میں معذور مان لیا گیا تو جب تک ہر نماز کے وقت میں ایک بار بھی اس کا عذر پایا جاتا رہے گا وہ معذور ہی رہے گا۔ جب اس کو اتنی شفا حاصل ہو جائے کہ ایک نماز کا پورا وقت گزر جائے اور اس کو ایک مرتبہ بھی وہ چیز جس کی وجہ سے وہ معذور تھا وہ نہ
آئے یا پھر نہ پائی جائے تو اب یہ شخص معذور نہیں مانا جائے گا۔ معذور کا وضو اس چیز سے نہیں ٹوٹتا جس کے سبب سے وہ معذور ہے، لیکن وضو توڑنے والی کوئی دوسری چیز پائی گئی تو اس کا وضو جاتا رہے گا، جیسے کہ پیشاب کی بوندوں کی وجہ سے وہ معذور مان لیا گیا تھا، تو نماز کے پورے وقت میں اگر پیشاب کی بوندیں اس کو آتی ہیں تو وہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر ہوا نکلے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ اس کی وجہ سے معذور نہیں تھا۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں پیشاب کی بوندیں آ جاتی ہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھنے میں نہیں آتی تو اس پر فرض ہے کہ نماز بیٹھ کر پڑھا کرے اور وہ معذور نہیں شمار کی جائے گی، کیونکہ اگر وہ معذور ہوتی تو اس کو بیٹھ کے بھی وہی چیزیں ہو رہی ہوتی، تو وہ اس چیز کو لے کے معذور شمار نہیں کی جائے گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ تمام کو معذور کے بارے میں جو ہے مسئلے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ نہیں سمجھ میں بھی نہیں آیا ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں میسج کر کے یا کمنٹ کر کے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔